کلام خدا کے اندر جو ان سے آج جو ہم سیکھیں گے، یہ بہت سارے لوگ جو ان سے اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، وہ سیکھ چکے ہیں، لیکن بہت ساری تعداد جو ان سی ہے سبت کو جو ان سے ابھی تک اپنانے سے قاصر ہے، اور نہ صرف اپنانے سے قاصر ہے بلکہ وہ اس کی اہمیت کو جو ان سے وہ ابھی تک جان نہیں پائی۔ کلام خدا کے اندر جو ان سے ہم اس سبت کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو سبت ہے یہ کس طریقے سے ہمیں وہ دن دیا گیا ہے کہ ہم جو ان سے اس آرام میں داخل ہو سکیں جو خدا قدوس کی طرف سے جو ان سے ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ہم جو ان سے دیکھیں گے سبت کو کہ میرا آرام، ہمارا آرام جو ان سے وہ مسیح کی اس بادشاہت میں کس طریقے سے ممکن ٹھہرتا ہے۔ بنی یسرایل، جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ بنی یسرایل جو ہے وہ 12 قبائل پر جو ہے وہ مشتمل تھی، اور 2 قبیلے ایک طرف اور 10 قبیلے ایک طرف ہوئے جب ان کی ڈویژن ہوئی، اور یہ 10 قبیلے جو ان سے ہیں ان کی تو طلاق ہوئی، اور یہ کس طریقے سے جو ان سے ہے پھر سے یہ دونوں قبائل جو ان سے ہیں وہ جڑ پائیں گے۔ ان دونوں قبائل کو جو ان سے جڑنے کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ وہ خدا قدوس کے کلام کو نہ صرف سمجھیں، کلام کی طرف رجوع لائیں، بلکہ اس سبت کے حوالے سے سبت کو جو ان سے وہ سیکھیں۔ جو یہودا کا قبیلہ ہے جس میں بنیامین کا قبیلہ شامل، جو 2 قبائل پر مشتمل ہے، آج جو یہودی کہلائے جاتے ہیں، یہ یہی 2 بیشتر ان میں سے قبائل ہیں جو کہ جنہوں نے سبت کو جو ان سے وہ اپنے سینے سے لگایا ہے، اور سبت کو جو ان سے انہوں نے قبول کیا ہے، اور اس حکم کی پیروی جو ان سے وہ کرنے سے گریزاں نہیں ٹھہرے۔ لیکن انہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جو یہ سبت ہے وہ انہیں روحانی طور پر جو ہے اس بادشاہت کے اندر جو ہے لے کر جانے کا وہ ذریعہ ہے جو کہ اس آرام میں داخل جو ہے وہ ٹھہریں گے جب وہ مسیح کی بادشاہت میں جو ہے شامل کیے جائیں گے۔ مسیحوں کو جو ان سے سبت کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ مسیحوں کو یہ سبت جو ان سے جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سبت جو ان سے ہے یہ آج کے راج الوقت کے مطابق جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک کا دورانیہ بنتا ہے۔ سبت جو ان سے ہے ہفتے کی صبح نہیں، بلکہ یہ جمعے کی شام سے ہفتے کی شام تک کا جو ان سے دورانیہ ہے، فرائیڈے سن سیٹ ٹو سیٹرڈے سن سیٹ جو ان سے سبت کا دورانیہ کہلاتا ہے۔ پہلی چیز تو جو مسیحی ہیں لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اس قربانی کو اپنے لیے جو ان سے مقدم ٹھہرایا ہے، انہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سبت جو ان سے ہے اس کا دورانیہ جو ان سے ہے وہ فرائیڈے سن سیٹ ٹو سیٹرڈے سن سیٹ ہے۔ اس کے بعد جو ان سے جو اس کے اندر اس کی سگنیفیکینس، اس کی اہمیت کو جاننا جو ان سے ہے اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ان سے ہے وہ روحانی مقصد، وہ مسیح کی قربانی جو باغ عدن میں گناہ کے نتیجے میں انسان اور خدا کا ملاپ ٹوٹا، اس قربانی کے ذریعے سے دوبارہ جڑا ہے تاکہ انسان خدا کی حضوری میں پھر سے داخل ہو سکے، اس آرام میں داخل ٹھہر سکے۔ جب تک مسیحی لوگ صرف قربانی کو جو ان سے اپنے لیے مقدم ٹھہرائیں گے لیکن اس قربانی کے مقصد کو جو ان سے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، تب تک وہ اس آرام میں جو کہ بادشاہت میں جو ان سے ان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو سبت ان کے لیے وہ پریکٹس ہے اس آرام میں داخل ہونے سے پہلے جو یہ ہفتے کا آرام ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
کلام خدا کے اندر جو ہے جب خدا قدوس اس سبت کو جو ہے تخلیق کائنات کی تکمیل کے عین مکمل کرتے ہی سبت تخلیق کرتے ہیں تاکہ کائنات جو سی ہے بنی نوع انسان جو سی ہے جو تخلیق ہوئی ہے وہ اس آرام میں خدا قدوس کے ساتھ ٹہر سکے، تو کلام خدا ہمیں سچائیاں جو ہے سبت کی سچائیاں جو سے وہ بیان فرماتا ہے۔ کلام خدا جو سے فرماتا ہے کہ سبت جو سا ہے وہ کوئی عام دن نہیں ہے، وہ کوئی ہفتے کا جو سے کوئی بھی دن نہیں ہے، بلکہ کلام خدا کی سچائی یہ بیان کرتی ہے کہ سبت جو سا ہے وہ خدا قدوس کا جو سا ہے وہ ساتواں دن جو سے ٹھہرتا ہے۔ اس کو آپ پیدائش کی کتاب دوسرے باب کے پہلی 3 آیات کے اندر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف جو سے یہ ساتواں دن ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، بائبل کی سچائی ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یہ سبت ساتواں دن ہے، بلکہ جو سے بائبل جو ہے اس بات سے بھی ہمیں آگاہ ٹھہراتی ہے کہ اس ساتویں دن کو جو سا ہے وہ پاک ٹھہرایا گیا ہے۔ کوئی اور دن جو سا ہے وہ پاک نہیں ٹھہرایا گیا سوائے ساتواں دن ہفتے کا، جس کو سبت سے تعبیر کیا گیا، اس کو پاک ٹھہرایا گیا ہے۔ اب نہ صرف یہ ساتواں دن بلکہ اس کو پاک ٹھہرنا اس کا، اس سبت کو اٹرنل عہد، ابدی عہد بھی جو سے کلام خدا میں بیان کرتا ہے قرار دیا گیا ہے، اور اس کو آپ خروج کی کتاب 31ویں باب میں اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک کلام خدا سے ہم نے سبت کے متعلق بائبل کی سچائیاں جو ہیں جو سیکھی ہیں کہ ساتواں دن سبت کا دن ہے، اس ساتویں دن کو خدا قدوس نے پاک ٹھہرایا ہے، اس ساتویں دن کو ابدی عہد جو سا ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ ابدی عہد قرار دیا گیا ہے بلکہ اس ابدی عہد کو عید کے طور پر عین ساتویں دن منانے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اس کو آپ اخبار کی کتاب 23ویں باب کی پہلی 3 آیات کے اندر دیکھتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہم روحانی طور پر اس وقت تک خدا کی بادشاہت کے اہل نہیں ٹھہر سکتے، اس آرام میں داخل نہیں ٹھہر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع نہ کریں اور اس تابع رہتے ہوئے خدا قدوس کے حکموں کو اپنا گہوارہ نہ بنائیں اور ان کے حکموں پر عمل نہ کریں، تاکہ ان کی اس بخشش کو، اس رحمت کو، اس وعدے کو اپنے لیے مقدم ٹھہرا سکیں اور اس وعدے میں داخل ہو سکیں۔ اور اس کو آپ جو ان سے ہے ان وعدوں کو اخبار کی کتاب 26ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی 12 آیات کے اندر، زبور کی کتاب 95 زبور کے اندر 6 سے 11 آیت، عبرانیوں کا خط نئے نامے میں 3 باب 7 سے 19 اور 4 باب کی پہلی 12 آیات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرام جو سے جو میرے لیے، آپ کے لیے خدا قدوس نے انسان کی تخلیق کو مکمل کرتے ہی اس کے لیے یہ آرام کا دن جو سا ہے جس کو مقدس کر دیا گیا، جس کو پاک ٹھہرا دیا گیا، جس کو ابدی عہد قرار دے دیا گیا، جس کو عید قرار دے دیا گیا، اس کی پریکٹس جو سی ہے وہ آپ کو ہر ساتویں دن منانے کو کہا جا رہا ہے، تاکہ اس آپ ابدی عہد کے اندر جو ان سے جو خدا قدوس کی بادشاہت کا منبع ٹھہرے گا، جب وہ 1000 سالہ بادشاہت جو ان سی ہے وہ قائم کی جائے گی، آپ جو ان سے ہے اس آرام کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ سبت جو سا ہے یہ آرام کا دن ہے، ہم نے دیکھا
کہ سبت جون سا ہے یہ خدا قدوس کی طرف سے ہفتے کا 7واں دن ہے۔ آئیں ہم پیدائش کی کتاب جون سے وہاں پہ چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تخلیق کائنات کی تخلیق جون سی ہے، اس کو آپ پیدائش پہلے باب میں اس کی 1 سے 31ویں آیت تک اس کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے باب کی پہلی 3 آیات میں the story of the creation جو 7 days کے اندر ہوتی ہے، 6 days کے اندر کریشن کمپلیٹ کی جاتی ہے، اور 7 day کو جون سے right after the creation is been completed جو سبت جون سے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اس سٹوری آف کریشن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام خدا کے اندر خدا قدوس کا دن جو ببلیکل ڈے ہے، اس کا جو خدا قدوس جو دن کو جون سے ہے، جو اس کی ٹائمنگ جون سی ہے جو بیان کرتے ہیں، وہ آج کے وقت کے مطابق ٹائمنگ نہیں ہے جو ہم نے آج جو اپنے تعین جون سی ہے ٹائمنگ کی ہے، وہ رات 12 بج کے جیسے ہی پہلا سیکنڈ ہوتا ہے تو نئے دن کا آغاز ہمارے آج کے کیلنڈر مطابق گردانا جاتا ہے۔ بائبل کے مطابق بائبل کا دن خدا قدوس کی طرف سے جب دن کو تخلیق کیا گیا، جب وقت کو مقرر کیا گیا، جب وقت کی بنیاد ڈالی گئی، جب ٹائم کی بگننگ سٹارٹ ہوئی، تو وہ بگننگ جو سی ہے وہ شام سے سٹارٹ ہوئی۔ The Bible day begins in the evening and ends in the morning. Morning کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے اور شام کا آغاز ٹھہرتا ہے۔ مارننگ سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے جو ہم نے مارننگ بنا دی ہے کہ صبح جب سن رائز ہوگا اور دوپہر 12 بجے تک مارننگ ہے۔ ہم نے جون سے کلام خدا کی ٹائمنگ کو جون سے جان بوجھ کر ہم نے جون سے اس کو مسخ کیا ہے۔ کلام خدا کے اندر جون سا ہے دن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، مارننگ میں اور ایوننگ میں۔ مارننگ جو کلام خدا کے مطابق جو بائبل کا دن ہے وہ سن سیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سن سیٹ تک چلتا ہے۔ سن سیٹ سے جب سٹارٹ ہوگا تو اس کو ایوننگ کہیں گے، اور مارننگ جو سی ہے وہ جب ایوننگ سے begins in the evening and ends in the morning means کہ مارننگ کا جب اختتام ہوگا which is when the sunset is going to be begin۔ اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ فیکٹر جو اگر آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کریشن کی سٹوری جو سی ہے، تخلیق کائنات کی جو کہانی ہے، وہ پیدائش کے پہلے باب کی 31 آیتیں اور دوسرے باب کی پہلی 3 آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جب دن کا جو بیان کیا گیا ہے جو بائبل کا دن ہے، تو بائبل کا دن جو ہے وہ پہلے باب کی 5ویں آیت، 8ویں آیت، 13ویں آیت، 19ویں آیت، 23ویں آیت اور 31ویں آیت میں ہے۔ پہلے باب کی جب 5ویں آیت دیکھتے ہیں تو پہلے دن کا ذکر کرتی ہے، 8ویں آیت دیکھتے ہیں دوسرے دن کا، 13ویں آیت کرتے ہیں تو تیسرا دن، 19ویں آیت چوتھا دن، 23ویں آیت 5واں دن، 31ویں آیت چھٹا دن۔ 6 دن کا ذکر کلام خدا کے اندر ہے کہ دن شروع ہوا اور دن کا اختتام ہو گیا، بائبل کا دن۔ 7واں دن اس کا آغاز ہے اور اس کا اختتام نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سبت جون سا ہے اب آپ کے لیے نہیں رہا، خدا قدوس نے سبت کو منسوخ کر دیا۔ خدا قدوس نے تخلیق کائنات کے وقت ہی، سٹوری آف کریشن کے وقت ہی یہ بیان کر دیا کہ 7ویں دن کا اختتام ہرگز نہیں ہوگا، اور اسی لیے
6 دنوں کا آغاز بھی بیان کیا گیا اور 6 دنوں کا اختتام بھی بیان کیا گیا، لیکن 7ویں دن کا آغاز ٹھہرایا گیا، اس کا اختتام بیان نہیں کیا گیا۔ آئے ہم ان 6 دنوں کے آغاز اور اختتام کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی آپ 5ویں آیت میں آئیں گے۔ پیدائش پہلا باب 5ویں آیت بیان کرتی ہے، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، صبح ہوئی اور شام ہوئی نہیں، ہم نے کمپلیٹلی اپوزٹ کر دی ہے۔ ہم دن کو کہتے ہیں صبح ہوتی ہے اور رات ہوتی ہے اور دن ختم ہوتا ہے۔ خدا قدوس بائبل کا دن بیان کرتا ہے کہ شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ آئے 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ پہلے دن کا اختتام ہو چکا ہے۔ 5ویں آیت کے بعد 8ویں آیت، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، دوسرے دن کا آغاز ہوا، دوسرے دن کا اختتام ہوا، سو دوسرا دن کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد آپ 13ویں آیت میں آئیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ تیسرے دن کا آغاز، تیسرے دن کا اختتام۔ اس کے بعد 23ویں آیت میں اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ 19ویں آیت مس کر گیا، 19ویں آیت میں ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ تو چوتھے دن کا آغاز اور اختتام۔ 23ویں آیت میں 5ویں دن کا آغاز اور اختتام، اور اس کے بعد آپ آخری دن جو چھٹا دن ہے، اس کو آپ 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے خدا نے سب پر جو انہوں نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا باب جو تخلیق کائنات کی کہانی کو بیان کرتا ہے، دا اسٹوری آف کریشن کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے جینیسس فرسٹ، اس میں 6 دن کا آغاز بھی ہے اور 6 دن کا اختتام بھی ہے۔ آئے ہم 7ویں دن کا آغاز دیکھتے ہیں۔ پیدائش 2 باب کی پہلی 3 آیات۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ Thus the heavens and the earth were completed and all their array۔ 6 دن ختم ہو گئے، ہر چیز مکمل کر دی گئی۔ آغاز ہی سے آپ کو بتا دیا گیا کہ کیوں 6 دن کے اندر آپ نے بھی اپنے تمام کاروبار، تمام کام آپ نے مکمل کرنے ہیں، کیونکہ 7واں دن آپ کو نہیں، 7واں دن خدا قدوس کا دن ہے۔ آئے ہم دوسری آیت کو دیکھیں، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتے تھے 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہے تھے 7ویں دن فارغ ہوئے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی۔ خدا قدوس نے 7ویں دن کو برکت دی۔ آج خدا کے نام لیوا لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہفتے کے دنوں کی ترتیب تبدیل کر دی گئی، اور یہ تبدیل کرنے والے کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے، یہ وہ خدا کے نافرمان لوگ تھے جنہوں نے
زور اور زبردستی سے خدا کے دنوں کی ترتیب کو، کہ کہیں لوگ خدا کے 7ویں دن کو جو خدا قدوس نے برکت دی ہے اس برکت میں داخل نہ ٹھہر سکیں. ان نافرمان لوگوں نے مجھ سے اور آپ سے نافرمانی کروائی تاکہ ہم اس برکت کو جس کو خدا قدوس نے اس دن کے اندر رکھا تھا اس کو حاصل نہ کر پائیں. آئے ہم تیسری آیت کو دیکھیں. اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، نہ صرف برکت دی بلکہ اسے پاک دن ٹھہرایا، اور اسی پاک دن میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پاکیزگی اختیار کرنی تھی. اور اسی ترتیب کو خدائے قدوس کے مخالف جو شیطان ہے، شیطان کے پجاریوں نے اس دن کی ترتیب کو چینج کر دیا. نکالیں کیتھولکس انسائکلوپیڈیاز، وہاں پر یہ مینشنڈ ہے کہ ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے. پیدائش 2 باب کی 3 آیت. کلام خدا آپ کو پکار رہا ہے اور بیان کرتا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی. پہلا پوائنٹ کہ یہ برکت کا دن ہے اور اسے مقدس ٹھہرایا. یہ پاک دن ہے کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے انہوں نے کیا اور بنایا فارغ ہوئے. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. عمومی طور پہ ہم صرف آیت پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سیکھ نہیں پاتے. ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، برکت کیا چیز ہے اور پاکیزگی کیا چیز ہے. پاکیزگی کے لیے انگلش میں سیٹ اٹ اپارٹ، سینٹیفائڈ کا لفظ یوز کیا گیا ہے. کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ خدا قدوس جو آپ کے خالق ہیں وہ آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کہہ رہے جو وہ خود نہیں کر کے دکھا رہے. ایسا ممکن نہیں کہ خدا قدوس آپ کو کچھ کہیں اور خود اس کے برعکس کریں. خدا قدوس نے آرام کیا، آپ کو آرام کا کہہ دیا گیا. پہلے انہوں نے آرام کیا، تب آپ کو کہا گیا کہ آپ نے آرام کر. He not only blessed, he set it apart and he rested. آئے ہم دیکھیں کہ مقدس کرنا، set it apart, sanctified کیا معنی رکھتا ہے. کلام خدا کے اندر جب ہم set it apart, sanctified مقدس کرنے کو دیکھتے ہیں عبرانی زبان کے اندر، تو وہاں پہ یہ اسٹرانگ کنکارڈنس جو ہے وہ پیج 6942 ہے. 6942 اسٹرانگ کنکارڈنس عبرانی زبان میں سینٹیفائڈ سیٹ اٹ پارٹ کو بیان کرتی ہے قدیش کے نام سے. جو لفظ آیا ہے وہ قدیش یا قداش پروننسیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے پاک کرنا، ٹو میک کلین، consecrate, dedicate, purify, made it holy. خدا قدوس نے میرے اور آپ کے لیے اس دن کو
پاک قرار دیا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے کہ یہ دن میں آ اور پاکیزگی لے جا، اسے پیوریفائی کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیوں اس دن کو پیوریفائی کیا گیا؟ کیونکہ 6 دن آپ کو خدا قدوس نے خود کام کر کے دکھائے اور آپ کو بتایا کہ 6 دن میں نے تجھے دیا، تو بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ممکن تھا کہ خدا قدوس 6 دن جو ان سے وہ خود کام کرتے اور آپ کو کہتے کہ آپ 2 دن کریں گے کام، یا وہ 2 دن کرتے اور آپ کو کہتے کہ آپ 6 دن کریں۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ خدا قدوس ایک ہی دن میں تمام کائنات کو تخلیق کر دیتے اور باقی 5 دن آپ کو کہہ دیتے کہ تو ان 5 دنوں میں بھی کام کرے گا۔ ایک ایک تخلیق کائنات سے خدا نے تخلیق کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مثال نمونہ بنے۔ یہ وہ ریزن ہے کہ 6 ڈیز میں کریشن کی گئی، تاکہ آپ کو 6 ڈیز پرووائڈ کیے جا سکیں۔ کیا خدا قدوس کے لیے جو منہ سے فرماتے اور ہو جاتا ہے، کیا وہ ایک لمحے میں تمام کائنات تخلیق نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس لیے 6 دنوں میں تخلیق کی تاکہ آپ کو 6 دنوں کا نمونہ دکھا سکیں کہ 6 دن تجھے میں نے کام کے لیے دیے ہیں، اور 7واں دن دیکھ میں نے آرام کا دن مقرر کر دیا ہے۔ اس آرام کے دن میں میں نے اس دن کو برکت دے دی ہے، اس دن کے اندر برکت رکھ دی ہے، اس دن کو میں نے پاک ٹھہرا دیا ہے۔ تو بھی آرام کر، تو میرے ساتھ شامل ٹھہر۔ اس دن کو پاک میں نے اس لیے ٹھہرایا کیونکہ یہ میرا دن ہے اور تم میرے ساتھ بتائے گا۔ کلام خدا کے اندر تخلیق کائنات سے سبت کو ایسے نہیں پاک ٹھہرایا گیا۔ ہم نے سیکھا کہ نہ صرف یہ دن 7واں دن ہے، نہ صرف یہ دن پاک ٹھہرایا گیا ہے، نہ صرف یہ دن ابدی ٹھہرا ہے، بلکہ یہ دن معین 7ویں دن کو منانے کا بھی حکم ہے۔ آئے ہم دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ابدی عہد خدا قدوس ٹھہراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید جو سبت کو جانتے ہیں، جو سبت کو اپنائے ہوئے ہیں، جو سبت کی برکت کو خدا قدوس کے وعدے کے مطابق حاصل کر رہے ہیں، شاید آج چند باتیں ان کے لیے نہیں ٹھہرے۔ یہودی لوگ اپنے دستور کے موافق سبت کو دلہن سے وابستہ ٹھہراتے ہیں، دلہن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سبت وہ دلہن ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے دی ہے، یہ وہ دلہن ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں
جو یہودی میرج ہے، جو یہودی شادی ہے، اس کو کدوشین عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اردو میں شادی، انگلش میں میرج، عبرانی زبان میں یہودی لوگ جو جوش میرج ہے، اس کو کدوشین کا نام دیا جاتا ہے۔ کدوشین کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کدوشین کا مطلب ہے پاکیزگی، سینٹیفائڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی ایک ایسا بندھن ہے جو کہ پاک بندھن ہے، جس کو خدائے قدوس نے تخلیق کائنات کے وقت مقرر کیا ہے۔ اور سبت وہ دلہن ہے جو ہمیں مقرر دی گئی ہے، اور اس سے ہمارا بیاہ ہونا ہے۔ اور یہودی دستور کے موافق جو بیاہ ہے اس کو عبرانی زبان میں کدوشین کہتے ہیں۔ اب جب آپ کدوشین کو جو ہے اس کے الفابیٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 عبرانی الفابیٹس پہ مشتمل ہے، کاف، دالت اور شین پہ۔ اور عبرانی زبان کا جو لفظ ہم نے سیکھا تھا، جو سیٹ اپارٹ، جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی، جس کی انگلش میں سینٹیفائڈ ٹرانسلیشن کی گئی، جس کی انگلش میں ہولی ٹرانسلیشن کی گئی، جس کی اردو میں پاک مقدس ٹرانسلیشن کی گئی۔ عبرانی زبان میں ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ قدیش لفظ ہے، جو کہ عبرانی زبان کی اسٹرانگ 6942 ہے۔ قدیش کو بھی جب ہم اس کے الفابیٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 الفابیٹس میں مشتمل ہے، کاف، دالت اور شین پہ۔ یہودی میرج جو کدوشین ہے اور جس کا ترجمہ پاکیزگی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے میرج کو کدوشین کہا، کیونکہ کدوشین قدیش سے جو انسیا نکالی گئی ہے، کیونکہ قدیش بھی 3 عبرانی زبان کے الفابیٹس پہ مشتمل ہے۔ یہودی ریبائس یہ کہتے ہیں کہ خدائے قدوس نے سبت کو اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، سبت ان کی دلہن ٹھہرائی ہے، اور خدائے قدوس طلاق نہیں چاہتے۔ خدائے قدوس جنہوں نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا، جنہوں نے حوا کو آدم میں سے نکالا، کیونکہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں تھا، اور اسی سبب سے خدائے قدوس نے کہا کیونکہ یہ 2 جسم نہیں بلکہ ایک جسم ہے، کیونکہ اسی میں سے نکالا گیا ہے، یہ دلہن اور دلہا یہ دونوں ایک جسم ٹھہریں گے۔ یہودی ریبائس کہتے ہیں کہ خدائے قدوس نے اس سبت کو اپنے لوگوں کے لیے دلہن کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب کی 3 آیت میں وہاں پہ لکھا ہے And Elohim blessed the 7th day and set it apart, sanctified Kodesh, because on it he rested from all his work which Elohim in creating had made. اب آپ کو علم ہے کہ شادی والے دن دلہن جس کو کوئین کا جو ان سے رتبہ دیا جاتا ہے اور دلہے کو کنگ کا رتبہ دیا جاتا ہے، سبت کو
تعلمود کے اندر شبات 119A کے اندر کوین جون سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کوین یسرایل خدا قدوس کی چنی ہوئی قوم، ان کے لوگ کنگ ہیں، اور یہ کوین ان کے ساتھ ویڈ کی گئی ہے، بیاہ دی گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں تعلمود کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے سبت کا آغاز جو فرائیڈے سن سیٹ کے وقت سے ٹھہرتا ہے، جیسے ہی ہوتا ہے تو اس سبت کو، اس کوین کو، اس دلہن کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے. کاش ہم بھی، کاش اس کلام کے نام لیوا اس سبت کو اس دلہن کی طرح قبول کرنے والے ٹھہر پائیں. اور جس گھر میں شادی ہوتی ہے، کیا دلہن کو خوشی کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا؟ کیا اس دلہن کے لیے اپنی باہیں نہیں پھیلائی جاتی کہ آ دلہن اس گھر میں قدم رکھ، اس گھر کا فرد ٹھہر؟ اور اسی لیے یہودی لوگوں نے اس سبت کی ویلکمنگ کے لیے، اس دلہن کو ویلکم کرنے کے لیے ایک گانا تخلیق کیا، اور وہ آج سے نہیں، بہت پرانا گانا ہے. یہ عبرانی زبان میں اسے لیخا دودی کہتے ہیں. ہو سکے تو لیخا دودی کو جو ہے سنیے گا، شاید آپ کو یہ توفیق ہو کہ آئندہ جب آپ سبت کو اس کا آغاز ہو تو آپ اس دلہن کو باہیں کھول کر ویلکم کر سکیں. لیکھا دودی. آئے ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ یہودی قوم یہ مانتی ہے کہ کلام خدا کے اندر، کلام خدا کے اندر خدائے قدوس نے ان سے بیاہ کیا ہے. اور یہ مسیحی بھی یہ مانتے ہیں کہ دلہا دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے. یہ صرف بنی یسرایل کا جون سا ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ مسیحوں کا بھی عقیدہ ہے. اور یہ دونوں عقیدے کلام خدا سے لیے گئے ہیں کہ دلہا دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے. آئے ہم بنی اسرائیل کے عقیدے کو دیکھیں. ہم یرمیا نبی کی کتاب دوسرے باب میں چلیں گے. یرمیا نبی کی کتاب دوسرا باب اور پہلی 2 آیات کو دیکھیں گے. لکھا ہے، پھر یہوہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور انہوں نے فرمایا، آپ جائیں اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہیں کہ یہوہ خداوند یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں. وہ ایسے نہیں کہتے کہ یسرایل کا بیاہ خدا سے ٹھہرا ہے. خدائے قدوس نے خود اس کی تصدیق کی ہے کہ بڑی یسرایل
میری پیاتا ہے، اور اسی وجہ سے مسیح نے کہا کہ دلہا اپنی دلہن کو لینے آتا ہے۔ آپ بڑے شور کے ساتھ، بڑے شور کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ آپ یہ تو گیت گاتے ہیں کہ دلہا دلہن کو لینے آئے گا۔ آپ کاش کلام خدا کو کھولتے اور دیکھتے کہ خدا کا بیان ٹھہرا کب ہے اور یہ کہاں پر بیان فرمایا گیا۔ کاش کلام سنانے والے یہ تعلیم دے پاتے کہ بیان تو قوم کو چنتے ہوئے ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ شادی جو سی ہے وہ پیشتر سے مقرر کر دی گئی تھی۔ مسیح نے تو آ کر پرانے عہد نامے کی جو پیشن گوئیاں تھیں، جو کہی ہوئی باتیں تھیں، جو نبیوں رسولوں پیغمبروں کی معرفت ہم تک پہنچی، ان کو گلوریفائی کیا ہے۔ پھر یہوہ خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیں اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہیں کہ یہوہ خداوند یہ فرماتے ہیں کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ وہ یہ کہتے ہیں یرمیہ نبی کی کتاب دوسرے باب کی پہلی 2 آیات کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ خدا قدوس کی چنی ہوئی قوم کا بیاہ خدا قدوس سے ٹھہر چکا ہے اور اس کی تصدیق دلہا نے خود فرمائی۔ اب انٹرسٹنگ چیز جو ان سے ہم سیکھیں گے، میری کوشش ہے کہ میں اس کو آج اس کے تھوڑے حصے کو مکمل کر پاؤں، اس شادی کے حصے کو۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے سیکھا کہ جو عبرانی زبان میں شادی کی جو رسم ہے، انگلش میں تو میرج ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، اردو میں شادی کر دیا گیا، عبرانی زبان میں کدوشین ہے۔ کدوشین کی رسم، میرج کی رسم اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک دلہن جون سی ہے اس کو پاک نہ کیا جا سکے۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ دلہن کو بیوٹی پارلر میں بھیجتے ہیں، دلہن کا فیشیل اور لوازمات اس کے اوپر کی جاتی ہیں۔ کلام خدا کے اندر جب یہ بیان ٹھہرتا ہے خدا قدوس کا اپنی چنی ہوئی قوم کے ساتھ، تو اس وقت تک آج بھی یہودی قوم جون سی ہے ان کے بیاہ کی رسم کو اگر آپ دیکھیں تو جو دلہن ہے اس کو پاک ٹھہرنا ضروری ہے، اور پاکیزگی کے لیے جو رسم وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی جو واشنگ کی جاتی ہے اس کو مکوا کا نام دیا جاتا ہے۔ پانی میں ڈبویا جاتا ہے، اور یہ بپتسمہ مسیحی قوم نے ٹھہرایا ہے۔ آپ کی پاکیزگی کیسے ٹھہرتی ہے؟ جب آپ کا بپتسمہ ٹھہرتا ہے، جب آپ نے کنفیس کیا، اس کنفیشن کے نتیجے میں آپ نے ریپینٹ کیا، ریپینٹنس پہ آپ نے آسک کیا، ریکویسٹ کی، فورگیونیس کی، خدا قدوس نے آپ کے گناہوں کی معافی جو سی ہے قبول کی، اور آپ کو حکم دیا کہ اب بپتسمہ لے، تیرے گناہ معاف ہوئے، تو پاک ٹھہرا۔ آپ کا نکاح
اپنے خالق سے اس وقت ٹھہرے گا جب آپ پاک ٹھہریں گے، جب آپ کا بپتسمہ ممکن ٹھہرے گا. اور یہ چیز جون سی ہے، یہودی قوم اپنی شادی کے اندر آج بھی روا رکھے ہوئے ہیں، اور مسیحی لوگ جو در بدر بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مارے ان گمراہ لوگوں کے چنگل کے اندر ہیں. انہوں نے اپنی بیٹیاں بیوٹی پارلرز کی نظر کی ہیں. یہ ہے آپ کی کلام سے دوری کا سبب. آئے ہم دیکھیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ سبت بیاہ دیا گیا، نشان ٹھہرا دیا گیا اس بیاہ کا. ہم خروج کی کتاب 19ویں باب میں چلیں گے. خروج کی کتاب 19ویں باب. یہودی شادی کے اندر جو قدوشین ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو دلہن ہے اس کو پاکیزگی کے بعد اس کو لانے والا بھی کوئی ہونا تو چاہیے نا. آج آپ دیکھیں کہ آج مسیحوں کے اندر بھی دلہن کو شادی کے لیے جب لایا جاتا ہے تو اس کو یا تو اس کا باپ یا کوئی اور بزرگ یا بھائی اسے پکڑ کر لاتا ہے. اور یہ رسم ایسے ہی نہیں، یہ کلام کے مطابق رسم ہے، لیکن ہم نے اس کو جانا نہیں. ہم نے تو اس کو روایت کے طور پر دیکھ لیا، لیکن یہ کلام کے اندر مینشنڈ ہے. آئے ہم اسے خروج کی کتاب 19ویں باب میں دیکھیں کہ اس بنی یسرایل کو جس کے ساتھ خدائے قدوس بیاہ کرنے کو ہے، اسے لانے کا فریضہ کون سر انجام دے رہے ہیں. خروج کی کتاب 19ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ہم آئیں گے. آئے دیکھیں کہ اس دلہن کو لانے والے کون ہیں. اور یہ حوا خدا نے موشے سے کہا لوگوں کے پاس جائیں اور آج اور کل ان کو پاک کریں اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ یہ حوا تیسرے دن لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینے پر اتریں گے. موشے کو مقرر کیا گیا کہ جا اور میری دلہن کو پاک کرے، میری دلہن کو کہیں کہ پاکیزگی اختیار کرے، اپنے آپ کو دھوئے، اپنے آپ کو اپنی غلاظت سے دور کرے، کیونکہ میں اس سے بیاہ کرنے کو. 14ویں آیت کو دیکھیں. تب موشے پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے لوگوں کو پاک صاف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے. اور 17ویں آیت میں دیکھیں، امیجن کریں آج باپ یا بھائی یا بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر اس شادی کے لیے دلہا کے پاس لیے جا رہا ہے. آئیں خروج 19 باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں کہ خدائے قدوس کے یہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کر چکے ہیں، جو اپنے آپ کو دھو چکے ہیں، آج انہیں موشے لے کر دلہا کے پاس لیے چلے جا رہے ہیں. اور موشے لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لائے کہ خدا سے ملائیں، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے. ہم نے تو شادیوں کو محض تفریح کا، انجوائے کا ذریعہ سمجھا، کیونکہ کلام سنانے والے ہی نہیں تھے.
جو خدا کے کلام کو روح سے بیان کر پاتے ہیں۔ آج شادیوں میں ڈانس کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور کلام سنانے والے اس میں شامل ہیں، وہ خوش ہیں کیونکہ وہ تو خدا کا کلام سنانے کے لیے مقرر ہی نہیں ٹھہرے۔ دیکھیں کہ خدا قدوس کا جب بیان ٹھہرتا ہے اپنی قوم سے تو کس طریقے سے رسم ادا کی جاتی ہے، اور یہی رسم آج یہودی لوگ اپنائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کلام کو جانتے ہیں، وہ کلام کو سمجھتے ہیں۔ اب خدا قدوس کی قوم خدا قدوس کے ملاپ کے لیے موشے انہیں لے آئے ہیں، وہ پاک ٹھہری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ یہ جو شادی کی رسم ہے اس کے لیے کوئی صاحباں ہو، اور اسی لیے آج جو شادیاں آپ کرتے ہیں اس کے لیے ایک صاحباں، چاہے وہ چرچ ہے چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہے، اس کے نیچے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ صاحباں جس کے نیچے موشے لے کر پہنچے ہیں وہ حریب کی پہاڑی ہے، اور اب یہ رسم ادا کی جانی ہے۔ اب اس شادی کی رسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی جانی ہے، اور آج آپ اسے سیکرمنٹس کہتے ہیں۔ جب تک یہ سیکرمنٹ پڑھ کر سنایا نہیں جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، شادی کا بندھن جو ان سے ممکن نہیں ٹھہرے گا۔ اور اسی لیے یہوہ خدا قدوس اس شادی کی رسم کو بنی یسرایل کے سامنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، اور وہ 10 احکام کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو خدا قدوس کی بنی اسرائیل اپنی قوم کے ساتھ بیاہ کے موقع پر ٹھہرائی گئی، اور اس سرٹیفکیٹ کو جب دلہن نے ہاتھ کھڑے کر کر اقرار کیا، نسیوا نشم، نسیوا نشم، ہم جو کہیں گے وہ کریں گے، تو خدا قدوس نے کہا the marriage is certified. I'll write it down. No, the certificate of marriage on the 2 stones of the tablet. رسمیں ساری ہوئی ہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں ہے۔ خدا قدوس نے اس میرج کے سرٹیفکیٹ کو، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو جو قبول ہو چکی ہیں پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ کر دے دیا۔ شادی کے لیے ضروری تھا کہ اس شادی کی نشانی رکھی جائے۔ آج وہ نشانی رنگ کی صورت میں آپ اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں۔ آئیں دیکھیں اس شادی کی نشانی خدا قدوس نے کیا رکھی۔ ہم خروج کی کتاب 20 باب میں چلیں گے۔ خروج کی کتاب 20 باب، اور اس کی ہم 8ویں آیت کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یہ 8ویں آیت کا مطلب کیا تھا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، یہ ہے تیری اس شادی کی نشانی، یہ ہے وہ نشانی جو تجھے ہر دم جو ہے یاد دلائے گی کہ میری تیرے ساتھ بیاہ ٹھہرا ہے۔ کسی اور حکم میں
یاد کر کے نہیں کہا گیا. اسی لیے آج آپ اپنی رنگ کی سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں. آپ اپنی گھڑی تبدیل کر دیتے ہیں, جوتے تبدیل کر دیتے ہیں, آپ اپنے لباس کو تبدیل کر دیتے ہیں, لیکن آپ اس انگوٹھی کو تبدیل نہیں کرتے, کیونکہ یہ انگوٹھی آپ کی بیاہ کی نشانی ہے. اور یہ بیاہ کی نشانی خدا قدوس نے اپنے لوگوں کو اس سبت کے ذریعے دے دی کہ اسے اپنا لیے نشانی ٹھہرنا. یہ سبت اس لیے خدا قدوس نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے نشان ہے. آئے ہم خروج 31 باب کی 12 سے 18 آیت میں دیکھیں. خروج کی کتاب 31واں باب اور 12 سے 18 آیت کلام خدا کیا بیان کرتا ہے. اور یہوہ خدا نے موشے سے کہا, آپ بنی یسرایل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا, اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا, تاکہ تم جانو کہ میں یہوہ تمہارا پاک کرنے والا ہوں. یہ میں ہوں جس نے تمہارے ساتھ بیاہ کیا ہے, اور اس بیاہ کی نشانی یہ سبت جون سی ہے, یہ میں نے تجھے دیا ہے. کوئی اور نشانی نہیں دی گئی. کیوں سبت کو نشان ٹھہرایا؟ یہ بیاہ کی نشانی تھی. بس تم میرے سبت کو ماننا, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہیں. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے, جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. 6 دن کام کاج کیا جائے, لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو یہوہ خداوند کے لیے مقدس ہے. جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. My Sabbath you are to God. You are to God my Sabbath. You are to God. You are to God my Sabbath. By all means. Exodus 31 verse 13 پڑھے تو وہاں پہ بڑے واضح الفاظ ہیں. You are to God my Sabbath by all means. For it is a sign between me and you throughout your generation to know that I, Yahweh, am setting you apart. I am the one who is making you holy. Because you are now wed with me. کلام خدا تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کاش ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. کاش آج بھی وقت ہے ان کے کلام کو سنتے ہوئے سر مسجود ہو جائیں, اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے معافی طلب کر لیں. وہ معاف کرنے میں قادر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایک بھی ہلاک ہو, وہ چاہتے ہیں ہر ایک کی نوبت تک پہنچے. آئیں اس شادی میں شریک ٹھہریں, تاکہ جب دلہا ہمیں لینے کو آئیں تو ہم ان کے ساتھ اس رام میں داخل ہو سکیں جو انہوں نے ہمارے لیے مقرر ٹھہرایا ہے. خدا قدوس آپ سب کو یہ توفیق بخشیں کہ آپ خدا قدوس کے حکموں کو نہ صرف سنیں, قبول کریں, بلکہ اپنے بدنوں سے ان کا جلال ظاہر کرنے والے ٹھہریں. خدا قدوس آپ سب کو برکت دیں. آمین.